بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کے افغانستان سے مطالبات، سرحد پار دہشت گردی، داخلی سلامتی میں پاک فوج کے کردار، بیرون ملک ہونے والا پروپیگنڈا اور افغانستان سے متعلق مارکو روبیو کے حالیہ بیان پر بلوچستان کی بیٹیوں کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ مروہ بلوچ۔ آئین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے افغانستان سے مطالبات کیا ہیں اور افغانستانی سرزمین پر افغان رجیم کو ٹارگٹ کرنا کب بند کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ریاست پاکستان، ہماری ریاست، ہمارے فوج کے مطالبات افغانستان کی سرزمین سے کیا ہے، افغانستان کی ریاست سے کیا ہے۔ آخر ہماری فوج، ہماری ریاست، ہمارا ملک افغانستان کے ان افغان رجیمیوں سے چاہتی کیا ہے؟ ہماری ریاست، ہمارا فوج تمام خطے کے لیے امن، سکون، عزت اور ترقی چاہتی ہے، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تو وہ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کے وہ افغان رجیم دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ تمام خطے کے لیے عدم استحکام، تمام خطے میں بد امنی، تمام خطے میں دہشت گردی، اور آج اسی لیے وہ دہشت گردوں کو پال رہے ہیں، دہشت گردوں کو اپنے ہی سرزمین پر کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، ان دہشت گردوں کے شیلٹرز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں۔ ان کے دیکھیں، آج جتنے بھی انٹرنیشنل دہشت گرد ہیں، جو پوری دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، آج وہ سب کہاں پہ؟ افغانستان کی سرزمین پر ہے۔ وہ افغانستان کی سرزمین میں رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، سکون سے اپنی زندگی گزار رہے، اور یہ وہ دہشت گرد ہے جن کے ہاتھ سینکڑوں معصوموں، بچوں اور خواتین اور عام شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے۔ آج انہیں افغانستان کی سرزمین پال رہا ہے، آج انہیں افغانستان کی سرزمین ان کے لیے ان کے دہشت گردانہ اڈے بنا رہے تاکہ وہ مزید خطے پر، تاکہ وہ مزید پاکستان پر حملہ ور ہو سکے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات سے بڑھ کر، اپنے عوام کے سکون سے بڑھ کر، افغانستان کے ان افغان رجیمیوں کے لیے وہ دہشت گرد ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب دہائی میں معاہدہ ہوا، ٹیبل ٹاک ہوا، تب بھی انہوں نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے معاہدہ خلافی کی، انہوں نے دہشت گردی کو برقرار رکھا، انہوں نے دہشت گردوں کو فیسیلیٹ کرنا برقرار رکھا، انہوں نے دہشت گردوں کو نہیں روکا۔ حالانکہ ہماری ریاست نے، ریاست پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی افغانستان کو بارہا ہم نے وارن کیا، دہشت گردوں کو نہیں پالو، دہشت گردوں کو مزید خطے کے لیے خطرہ نہ بناؤ، دہشت گردوں کے وہ دہشت گردانہ اڈے ختم کرو۔ لیکن افغانستان کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی۔ شاید افغانستان کو لگا کہ میں انہی دہشت گردوں کے تھرو اپنی بربریت کو، اپنے ظلم و ستم کو تمام خطے پر میں مسلط کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور اگر افغانستان باز نہیں آئے گا، افغانستان دہشت گردوں کو پالنا پوسنا بند نہیں کرے گا، تو ہماری ریاست، ہمارا فوج ان کے ہی گھر میں گھس کر، ان کے ہی سرزمین میں گھس کر ان دہشت گردوں کو بھی ختم کریں گے، ان کے دہشت گردانہ اڈوں کو بھی مسمار کریں گے، بلکہ تمام دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے۔ اور جب تک افغانستان ایک ایک دہشت گرد کو فیسیلیٹ کرنا بند نہیں کرے گا، ان دہشت گردوں کے اڈوں کو ختم نہیں کرے گا، ہماری فوج ان کے چن چن کر ایک ایک دہشت گرد کو جہنم واصل کر دیں گے، اور وہ ہمیں نہیں روک سکتے۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ پاک فوج کے داخلی سلامتی میں مداخلت کے پیچھے کیا وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی میں آج سب سے بڑی مداخلت ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے وہ سیاسی حکمران ہیں۔ کیونکہ ہمارے سیاستدان اپنے، اگر میں چاہتی ہوں آج بطور ایک بلوچستان کی بیٹی، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے تمام ذاتی مفادات سے ہٹ کر، اپنے ذاتی سوچ سے ہٹ کر، اپنے ذاتی سیاسی انتقام سے ہٹ کر، آج یہ تمام سیاستدان مل بانٹ کر آ کر بیٹھ جائے۔ اگر وہ آ کر ٹیبل ٹاک کرے، وہ آ کر مذاکرات کرے، کس لیے کرے؟ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، بلکہ اپنی عوام پر اب انہیں رحم کھا جانا چاہیے۔ اب وہ عوام پر رحم کرے، اپنے ملک پر رحم کرے، حب الوطنی کے ساتھ اپنے ملک کے خدمات میں اپنا کردار ادا کرے۔ دیکھیں، کیونکہ ہماری فوج کو کسی بھی قسم کی سیاسی جماعت میں انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی بھی سیاسی شخصیت میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔
بالکل ہماری افواج کا کام ہے, ہماری ریاست کا کام ہے ہمارے ملک کے دفاع کو سنبھالنا, ہمارے ملک کی دفاع کرنا, ہمارے ملک کی حفاظت کرنا, جو کہ وہ بہترین انداز میں کر رہے ہیں. بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب فتنہ ہندوستان اور افغانستان کے دہشت گردوں نے پاکستان پر حملہ بولنے کی کوشش کی تب ان کو منہ کی کھانی پڑی, بلکہ ان سے اینٹ ان کی بجا دی. ان کو رونے پر ہمارے افواج پاکستان نے مجبور کر دیا. تو اب ہمارے سیاسی حکمران کو بھی چاہیے کہ وہ ملک کے بارے میں سوچے, ملک کی ترقی کے بارے میں سوچے, ملک کی مضبوطی کے بارے میں سوچے, عام عوام کی ترقی کے بارے میں سوچے. اور اب وہ آ کر بیٹھے اور ٹیبل ٹاک کرے, مذاکرات کرے, اپنے تمام سیاسی اختلافات کو دور رکھ کر وہ آ کر ملک کے لیے سوچے اور ملک کے خدمت میں آگے بڑھے. مروہ بلوچ, اب یہ بتائیے گا کہ پاک فوج پاکستان کی بہترین سلامتی کے لیے کن عناصر کو نشانہ بنا رہی ہے اور دنیا کے کچھ ممالک پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہاں پر میں بتانا چاہوں گی جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کی ریاست کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف, ہم نے افغانستان کی سرزمین پر کس افغانی بچی کو ہم نے نشانہ بنایا, کس افغانی بچے کو بنایا؟ افغانستان کی خواتین کے ٹارگٹ بنی ہے؟ افغانستان کے کوئی بھی عام شہری کیا انہیں مالی اور جانی نقصان ہوا ہے؟ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ کیوں گونگے بہرے بن جاتے ہیں جب یہاں پر حقیقت بیان کی جا رہی ہے؟ ان کے پاس کوئی فوٹیج ہے, ان کے پاس کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے, ان کے پاس کوئی تصاویر ہے, ان کے پاس کوئی ایسا پروف ہے جس میں وہ ثابت کر سکے کہ افواج پاکستان نے افغانستان کی سرزمین میں عام عوام کو نشانہ بنایا؟ ہماری ریاست نے انہی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا, انہی درندوں کو نشانہ بنایا جو کہ افغانستان کی سرزمین پر بھی افغانستان کی معصوم ماؤں بہنوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں, اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہیں. اور جب وہ نشانہ بن رہے تھے تو پوری دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے افغانستان کی ماؤں بہنوں نے, افغانستان کی بیٹیوں نے پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کی تھی, اور وہ آواز پوری دنیا میں گونجی تھی کہ جب پاکستان کی بھی زندہ باد کی صدائیں بلند کی جا رہی تھی. پاکستان نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا. اگر پاکستان نے کسی کو نشانہ بنایا, کسی کو ٹارگٹ بنایا, تو افغان رجیم کے دہشت گرد ہے, فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہے, فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہے. بلکہ وہ عام شہری تو خوش ہے, وہ تو پاکستان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا, ان دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے. بلکہ پوری دنیا اس وقت حیران ہے. وہ ریاست جو کہ افغانستان کی سرزمین پر مسلط ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, اسی ریاست کو اس ایک ملک نے رلا کر رکھ دیا, ان کے تمام دہشت گردانہ اڈوں کو مسمار کر دیا, ان کے تمام دہشت گردانہ نیٹ ورکس کو ہم نے توڑا ہے. تو یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو چاہیے کہ ذرا پروفز لے کر آئے, پھر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کریں. بالکل. مروہ بلوچ, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ واقعی بلوچ خواتین اس حد تک خود مختار ہو گئی ہیں کہ وہ ریاست کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی بین الاقوامی سازش ہے؟ دیکھیے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی خواتین خود مختار ہے, لیکن خود مختاری کے ساتھ وہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے. خود مختاری کے ساتھ وہ آج اپنے تمام فیصلے لے رہی ہیں, وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. آج پاکستان کی تمام خواتین ترقی میں, سائنس میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. بلکہ میں بلوچستان کی بیٹی خود مختاری کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر میں اپنے ملک کی بات کرتی ہوں, بلوچستان کے خواتین کے جذبے کی, ان کی بہادری کی, ان کی ہمت کی میں یہاں پر بیٹھ کر دنیا کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ بلوچستان کی مائیں بہنیں بھی اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہیں. بلکہ آج پاکستان کی تمام مائیں بہنیں پاکستان زندہ باد کی وہ صدا بلند کر رہے ہیں. اگر آج کوئی خود مختار کہہ کر کچھ خواتین سوشل میڈیا پر ریاست پاکستان کے خلاف ڈرامہ کر رہے ہیں یا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل اور فتنہ الہندوستان کے پیٹ آؤٹس ہیں. وہ ان کی بات مان رہے, وہ انہیں پیسہ دے رہے. یہ خواتین آ کر یہاں پر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں, جبکہ حقیقت پوری دنیا کے سامنے ہے کہ یہی چند خواتین ہیں یا چند ایسے لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن انہیں بھی ہماری ہی ریاست نے پالا ہے, انہیں بھی ہماری ہی ریاست نے تعلیم دلائی ہے. مروہ بلوچ, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ افغانستان سے متعلق مارکو روبیو کے حالیہ بیان کو بلوچستان کی بیٹیاں کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, مارکو روبیو نے تو یہ بات پوری دنیا میں واضح کر دی ہے کہ افغان رجیم ایک مسلط اقتدار ہے, ایک مسلط پاور ہے جو افغانستان پہ سر پر مسلط ہو چکی ہے, جبکہ وہ ایک دہشت گرد ہے. انہوں نے پوری دنیا میں اس بات کا واضح پیغام دے دیا. وہ پورے خطے کے لیے اب مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, پورے خطے کی ترقی کے لیے اب وہ مشکل بن رہے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے ملک میں ترقی, امن, سکون نہیں ہے. ان کے اپنے ہی ملک کے جو عام عوام ہیں وہ انہی کی درندگی کی, انہی کی جہالت کے, انہی کے قانون کے وہ شکار بنتے جا رہے ہیں.
اور آج ہم لوگوں نے یہ بات پوری دنیا میں ثابت کر دی ہے کہ ہم ان کے اس دہشت گردی اور اس بربریت میں کبھی بھی ہم ان کا شکار نہیں بنیں گے. ہماری ریاست نے انہیں منہ توڑ جواب دیا. ہمارا جو نیریٹو تھا، جو ہم پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ افغانستان دہشت گردوں کو پالتی ہے، دہشت گردوں کو پوستی ہے، دہشت گردوں کو تمام خطے کے لیے وہ تیار کر رہی ہے تاکہ وہ دہشت گرد تمام خطے پہ مسلط ہو سکے، تمام خطے کو نقصان پہنچا سکے. لیکن ہم نے ان کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے رکھ دی. افواج پاکستان نے ان کے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. تو میں تمام ان بین الاقوامی طاقتوں سے، ان بڑے بڑے آئین کے علمبرداروں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس ریاست کو قانون کی کھٹیرے پہ کھڑا کریں. آپ ان سے سوال کریں کہ اپنے ملک کے اندر درندگی اور بربریت کو مسلط کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی یہ نہیں بخش رہے. بالکل، بہت شکریہ مرغوب بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا. ریاست دشمن عناصر چاہے اندر ہوں یا چاہے باہر، اور انہیں چاہے کوئی بین الاقوامی سرپرستی ہی حاصل کیوں نہ ہو، ہماری سیکورٹی فورسز ان کے ہر ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان کو آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.